بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو محمد عمران کا السلام علیکم۔ اچھا، کچھ قانون قدرت ایسے ہیں جن کو اپنانا چاہیے تو آپ کا فائدہ ہے۔ ایک قانون تو ایسا ہے کہ زمین اگر آپ خالی چھوڑ دیں گے تو گھاس پھوس نکل آتی ہے، اور اگر اسی زمین پہ آپ بیج بوئیں گے تو اپنی پسند کے اچھے درخت، پھول، پودے لے سکتے۔ یہی حال انسان کے دماغ کا ہے۔ آپ اپنے دماغ کو اگر خالی چھوڑیں گے تو منفی خیالات اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کردار پر واضح ہونے لگیں گے۔ اسی لیے کہا ہے کہ مصروف رہیں، اچھے خیالات کا اچھی چیزیں اپنے دماغ میں ڈالیں تو آپ کے کردار کے اندر واضح تبدیلی آئے۔ ایک قانون قدرت یہ بھی ہے کہ جس کے پاس جو ہوگا وہ دے گا۔ آپ عالم دین کے پاس بیٹھیں گے وہ علم کی باتیں سکھائے گا، خوش اخلاق آدمی کے پاس بیٹھیں گے وہ خوش اخلاقی سکھائے گا، بیمار آدمی کے پاس بیٹھیں گے وہ بیمار کی باتیں کرے گا، بزدل آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو بزدلانہ باتیں کرے گا۔ تو لوگ اپنی گیدرنگ ایسی اپنائیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں، آپ کی کامیابی میں آپ کے لیے اچھے کام، اچھا کردار ادا کر سکے۔ اچھا، تاریخ کے جھروکوں میں ایک کل میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا قدر اللہ شہاب کی ایک بک ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ وہ جہنگ کے جب ڈپٹی کمشنر تھے تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور مجھ سے کہنے لگا مجھے رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ آپ سے آ کے مل لوں، آپ میری مدد کر دیں گے۔ تو قدر اللہ شہاب نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو تم کس ہستی کا نام لے کے کس ہستی کے واسطے سے تم مانگ رہے ہو؟ اگر تمہیں کچھ ضرورت ہے تو تم ویسے کہتے ہو، تم ایسا جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تو اس پر اس شخص نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا، جو حقیقت ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ آخر وہ شخص چلا گیا تو قدرت اللہ شہاب نے اس کے پیچھے 2-3 آدمی بھیجے کہ جاؤ ذرا انفارمیشن لے کے آؤ کہاں رہتا ہے کیا ہے۔ جب وہ لوگ اس کے علاقے میں گئے، معلومات کی تو واقعی میں پتہ چلا ہے تہجد گزار ہے، نمازی، پرہیزی، دیندار، اچھا آدمی ہے، کسی نے اس کی برائی نہیں کی۔ تو اس زمانے میں کیا تھا، ڈپٹی کمشنر کے انڈر میں کچھ ایسے اختیارات ہو سکتے کہ اپنے ثواب دید پہ کچھ نہ کچھ دے سکتا تھا۔ تو کہنا میں نے اپنے آفس میں کہہ دیا کہ کوئی زمین کا ٹکڑا نکال دو۔ اچھا، وہ لوگ یہ سمجھے کہ میرے کسی رشتہ دار کو دینا، انہوں نے بھی ایک اچھا سا ٹکڑا نکال کے دیا، میں نے اس شخص کو دے دیا۔ پھر میرا ٹرانسفر وہاں پر ہو گیا کراچی میں، جنرل ایوب خان کا دور تھا، میں یہاں پر آ گیا۔ تو کافی عرصے کے بعد ایک خط میرے پاس آیا، اس میں کافی ڈاکومنٹس بھی تھے اور ایک خط بھی تھا۔ اس میں اسی شخص نے خط لکھا تھا، میرا شکر ادا کیا، اس نے کہا آپ نے جو مجھے زمین کا ٹکڑا دیا تھا اس پہ میں نے کھیتی باڑی کی، جس سے میری کام معاش میں بھی اضافہ، میں نے بچیوں کی بھی شادی کر لی، اپنا گھر بھی بنا لیا، میں نے عمرہ اور حج بھی کر لیا۔ اب میرے بیٹے اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ گھر کے سارے معاملات چلا سکتے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے یہ زمین مجھے دی تھی اب میرے کام کی نہیں، کسی اور کو دے دے تو کسی اور کے کام آ جائے۔ دیکھیں کیسے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں۔ یہاں تو آج کا دور ہے جس کو جو مل جائے وہ اپنے قبضے میں لے لے، کہ ایک آدمی کی ضروریات پوری ہو گئیں تو اس نے کہا یہ کسی اور کو دے دیں، کسی اور کے کام آئے گی، کسی اور کے بھلائی کا کام آئے گی۔ تو دیکھیں اللہ پاک ہمیں بھی اتنا مقصد ہے کہ ہونے چاہیے، صاف ستھرے لوگ ہونے چاہیے، جو چیز جس ضرورت کے لیے ہے استعمال کریں، دوسرے کے لیے دے دیں کہ دوسرے کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اجازت چاہوں گا ان دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔